اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اکنامک ڈیولپمنٹ۔ مینز that today our topic is اکنامک ڈیولپمنٹ، یعنی جس کو ہم معاشی ترقی بھی بول سکتے ہیں یا اقتصادی ترقی بھی بول سکتے ہیں۔ تو دیکھو پیارے بچوں، ان دا پریمیٹو ڈیز اگر ہم پرانے زمانے کی بات کریں گے یا قدیم زمانے کی بات کریں گے، ایک آدمی جو ہوتا تھا وہ سیٹسفائی کرتا تھا اپنی ہنگر کو، اپنی بھوک وہ مٹاتا تھا۔ کس طرح سے؟ وہ غذا ڈھونڈنے کی کوشش کرتا تھا۔ یعنی پرانے زمانے میں پرانے زمانے کے جو لوگ تھے وہ غذا ڈھونڈنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، وہ غذا ڈھونڈنے کے لیے، اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے، اپنی پیاس کو مٹانے کے لیے وہ غذا ڈھونڈنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ یعنی وہ ایک ہی جگہ نہیں رہتے تھے۔ پرانے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے وہ ایک ہی جگہ پر نہیں رہتے تھے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، وہ کھانا بدوشی زندگی گزارتے تھے اینڈ لیونگ اپون واٹ ہی کوڈ رائز، یعنی وہ جو کچھ بھی اٹھاتے تھے اسی پر وہ اپنا گزارا کرتے تھے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پرانے زمانے میں ایک آدمی جو ہوتا تھا وہ اپنی بھوک کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اپنی ہنگر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ غذا ڈھونڈنے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا، اور وہ جو بھی وہاں پہ اٹھاتا تھا وہ اسی سے اپنا گزارا چلاتا تھا۔ تو دیکھو پیارے بچوں، یہاں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو پرانے زمانے کے جو لوگ تھے وہ کھانا بدوشی زندگی گزارتے تھے، وہ ایک ہی جگہ پہ نہیں بیٹھتے تھے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ ٹھیک، تو دیکھو پیارے بچوں، ایز این ایڈ ان دس سرچ فار فوڈ، یعنی غذا کی تلاش میں وہ، یعنی کہ جو پرانے زمانے کے لوگ تھے وہ ہر وقت غذا کی تلاش میں رہتے تھے۔ پریمیٹو پیپل انوینٹڈ ویپنز اینڈ ٹولز۔ ٹھیک، چونکہ جو پرانے زمانے کے لوگ تھے وہ ایک ہی جگہ پہ نہیں بیٹھتے تھے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، اور زیادہ تر وہ اپنی زندگی جنگلوں میں گزارتے تھے، اور جنگلوں میں زندگی کو گزارنے کے لیے جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، جب وہ ایک جنگل سے دوسری جنگل کی طرف جاتے تھے غذا ڈھونڈنے کے لیے، شیلٹر ڈھونڈنے کے لیے، یا دوسری کاموں کے لیے، یا جانوروں کو ہنٹ کرنے کے لیے، ان کا شکار کرنے کے لیے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ جو پرانے زمانے کے جو لوگ تھے انہوں نے کچھ ویپنز اور کچھ ٹولز کو انوینٹ کیا۔ ٹھیک، اس زمانے کے طریقہ کار پر ان لوگوں نے کچھ ویپنز اور ٹولز کو انوینٹ کیا، اور ان ویپنز اور ٹولزوں کا استعمال کر کے وہ اپنے لیے غذا ڈھونڈتے تھے، وہ جانوروں کا شکار کرتے تھے، اور پھر وہ ان کا ہی کچا گوشت کھاتے تھے، اور اسی سے پھر وہ زندگی بسر کرتے تھے، زندگی گزارتے تھے۔ تو دیکھو پیارے بچوں، ان پلیسز وائر اینیملز وائر ابنڈنٹ، یعنی وہ جگہ جہاں پر جانوروں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی، دا ٹیکنیک آف ہنٹنگ بیکیم ہائیلی ڈیولپڈ۔ وہاں پر وہ لوگ کیا کرتے تھے، جو پرانا زمانہ تھا اور اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ وہ ٹیکنیک آف ہنٹنگ، وہ کچھ ٹیکنیکس کا استعمال کر کے جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ یعنی اس وقت وہ کچھ طریقوں کا استعمال کر کے جانوروں کا شکار کرتے تھے، وہ ان ویپنزوں کا استعمال کر کے جانوروں کا شکار کرتے تھے، وہ ان ٹولز کا استعمال کر کے جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا، ان پلیسز وائر اینیملز وائر ابنڈنٹ دا ٹیکنیکس آف ہنٹنگ بیکیم ہائیلی ڈیولپڈ، یعنی انہوں نے اپنی ٹیکنیکس میں بھی ڈیولپمنٹ لائی کہ کس طرح سے ہم جانوروں
का शिकार करेंगे, किस तरह से हम जानवरों का शिकार करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, द हंटिंग पीपुल डिड नॉट गो सेपरेटली बट रादर लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स एंड मूव्ड इन ग्रुप टू हंट। या और जो उस जमाने के जो लोग थे, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे जानवरों का शिकार करने के लिए, वो अलग से नहीं जाते थे, वो छोटे छोटे ग्रुपों में होते थे और छोटे छोटे ग्रुपों में फिर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। यानी वो मतलब एक आदमी अकेले नहीं जा सकता था शिकार करने के लिए जानवरों का शिकार करने के लिए एक बंदा अकेले नहीं जा सकता था। वो फिर क्या करते थे, और जब वो जानवरों का शिकार करने के लिए जाते थे, वो छोटे छोटे ग्रुपों में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे जानवरों का शिकार करने के लिए। या इवन कि जब वो, क्योंकि उस वक्त जो लोग थे वो खाना बदोशी जिंदगी गुजारते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे जानवरों का शिकार करने के लिए, लेकिन ग्रुपों में, वो छोटे छोटे ग्रुपों में जाते थे, अकेले वो नहीं जाते थे। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ, मैन मूव फॉरवर्ड अगेन, और फिर जो आदमी है फिर उसने अपने आप को मूव किया फॉरवर्ड, यानी आगे चलना शुरू किया, उसने अपने आप को आगे लिया, दोबारा से उसने अपने आप को आगे लिया, यानी उसने अपने आप में कुछ तब्दीलियां लाकर अपने आप को आगे चलाना शुरू किया। और वो फिर और फिर उसके अंदर क्या हुआ, फिर उसके अंदर ही लर्न टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स, फिर उसने सीखा कि नहीं, हमें कुछ जानवरों को डोमेस्टिकेट भी करना चाहिए, यानी उनको पालना भी चाहिए, क्योंकि उन जानवरों को पालकर उन जानवरों को डोमेस्टिकेट करके उनसे हम कुछ फायदा हासिल कर सकते हैं, पर्टिकुलरली उन्होंने क्या किया, जो बड़े बड़े जानवर थे जिनको हम बिग एनिमल्स बोलते हैं, बड़े बड़े जानवर जो है, उन्होंने उन जानवरों को डोमेस्टिकेट किया, सच एज कैटल, जिनको हम मवेशी बोलते हैं, यानी मवेशियों, जैसे हम शीप की बात करेंगे, जैसे हम उन डॉग्स को भी वो पालने लगे, या हम मतलब जो गोट होती थी उनको वो भी पालने लगे, और जो बड़े बड़े पर्टिकुलरली जो बिग एनिमल्स थे सच एज कैटल, यानी मवेशी जो होते थे, उन मवेशियों को उसने पालना शुरू किया। तो ये हम समझते हैं कि ये एक डेवलपमेंट थी उनके अंदर। ठीक, क्योंकि उन्होंने अपने आप को डेवलप करना शुरू किया। जब उन लोगों ने अपने आप को डेवलप करना शुरू किया, तब उनके अंदर ये सोच पैदा हो गया कि नहीं, अब हम कुछ जानवरों को डोमेस्टिकेट करेंगे। तो फिर उन्होंने कुछ जानवरों को डोमेस्टिकेट भी किया, यानी कुछ बड़े बड़े जानवरों को डोमेस्टिकेट किया। और उसके साथ क्या हो गया, द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिकेम ए ग्रुप रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिर ये एक ग्रुप रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, यानी जो लोगों में जो वो छोटे छोटे उनके जो ग्रुप होते थे, उन ग्रुप के अंदर जो लोग होते थे, उनकी अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि आप किस तरह से जानवरों को पाल सकते हो, या जानवरों की डोमेस्टिकेशन किस तरह कर सकते हो। और फिर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन टुक ऑन न्यू एस्पेक्ट्स, फिर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन बन गई, उन्होंने फिर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन बनाई, मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स उन्होंने बनाए, और उन ग्रुपों में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक तंजीम खड़ा की मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के लिए। ठीक, instead of human life being organized around the mother and children, the center shifted to the flocks and herds. Women were subordinate and men came into a large domains. यानी फिर उनको ये भी समझ आ गई कि मतलब एक ग्रुप जो होता है, या एक फैमिली जो होती है, उसके अंदर मदर होती है, उसके अंदर चिल्ड्रंस होते हैं। ठीक, यानी उनका माइंड फिर डेवलप हो गया, फिर वो ग्रुपों में रहने लगे, छोटे छोटे ग्रुपों में रहने लगे। छोटे छोटे ग्रुपों में रहने के साथ साथ उनके अंदर ये सोच भी पैदा हो गया कि फैमिली क्या होती है, मदर क्या होते हैं, बच्चे क्या होते हैं। ठीक, फिर उनके अंदर ये एक मतलब, या उन्होंने ये भी सोचना शुरू कर दिया कि जो वुमेन्स हैं वो हमारी सबऑर्डिनेट है। ठीक, तो ये डेवलपमेंट फिर उनके अंदर आ गई, और फिर वो ग्रुपों में रहने लगे, फिर वो अच्छी तरह से जानवरों को शिकार करने के साथ साथ उनको डोमेस्टिकेट भी करने लगे, या उनसे वो कुछ काम भी हासिल करने
لگے. اور اس کے بعد ایک اور چیز پیدا ہو گئی, ایک اور ڈیولپمنٹ ان کے اندر آ گئی, وہ تھی ڈیولپمنٹ آف ایگریکلچر. ڈیولپمنٹ آف ایگریکلچر یعنی انہوں نے پھر زراعت کمانا شروع کیا. جو زراعت کے ریلیٹڈ کام ہوتے تھے پھر اس میں بھی ترقی آ گئی. انہوں نے زراعت کو کمانا بھی شروع کر دیا. اور اسی کے ساتھ کیا ہو گیا, ود دا رائز آف ایگریکلچر, جب ایگریکلچر کے رائز ہونے کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر مین پاسڈ فرام دا فلیش ڈائٹ آف نومیڈزم ٹو اے لارج یوز آف ویجیٹیبل فوڈز. یعنی پھر انہوں نے کیا کیا, جب ڈیولپمنٹ آف ایگریکلچر ان کے اندر آ گئی, یعنی جب ایگریکلچر کی ترقی ان کے اندر آ گئی, اس چیز کی ڈیولپمنٹ ان لوگوں کے اندر آ گئی, انہوں نے پھر یہ سوچنا اس سے پہلے وہ کیا کرتے تھے, وہ جانوروں کا کچا گوشت کھاتے تھے, وہ کھانا بدوشی زندگی گزارتے تھے. لیکن اس کے بعد ان کے اندر یہ سوچ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ نہیں, ہم ویجیٹیبل فوڈز جو ہیں ہم ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ویجیٹیبل فوڈز جو ہیں ہم ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. وہ ہم وہ بھی کھا سکتے ہیں, ہم وہ بھی کھا سکتے ہیں. پھر ان کے اندر انہوں نے سوچا کہ نہیں, اب ہم ایگریکلچر بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک, جہاں پر وہ رہتے تھے وہاں پر وہ کچھ زمین تیار کرتے تھے, اور پھر زمین کے اندر وہ ایگریکلچر تیار کرتے تھے. اور ود دا اسٹیبل لائف آف ایگریکلچر دیئر سیم ٹو ہیو بین ایسوسیٹڈ ادر انوینشنز. یعنی جب انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ نہیں, اب ہم ایگریکلچر بھی کر سکتے ہیں, اب ہم زراعت بھی کما سکتے ہیں, اب ہم ویجیٹیبل بھی تیار کر سکتے ہیں. ٹھیک, تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو گیا, ود دا اسٹیبل لائف آف ایگریکلچر, جب ان کی لائف اسٹیبل ہو گئی ایگریکلچر کے ریلیٹڈ, دیئر سیم ٹو ہیو بین ایسوسیٹڈ ادر انوینشنز. پھر انہوں نے کچھ ادر انوینشنز بھی کی. انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا, انہوں نے پوٹر میکنگ, یعنی انہوں نے جو مٹی کے برتن ہوتے ہیں ان کو بنانا شروع کر دیا. یہ ڈیولپمنٹ بھی پھر ان کے اندر آ گئی. ان کے اندر دا ویونگ آف ہیئر کا جو ہم کہہ سکتے ہیں, جو ویونگ آف ہیئر ہیں, جو بالوں کی بنائی جو ہے, یہ چیز بھی انہوں نے, اس چیز کا کام بھی انہوں نے شروع کر دیا. اور جو وول ہے یا کاٹن ہے, اور مور اوپن فاؤنڈ امنگ ایگریکلچر گروپس. یہ ایگریکلچر گروپس جو ہیں اکثر بیشتر پھر ان کے اندر یہ چیز دیکھنے کو ملی, یہ ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملی. کون جو پوٹر میکنگ ہے, دا ویونگ آف ہیئر ہے, اور وول ہے یا کاٹن جو ہے, اس چیز کے ڈیولپمنٹ ان کے اندر دیکھنے کو ملی. تو ایگریکلچر میڈ فکسڈ habitats necessary and led to the establishment of village communities. پھر ان کے اندر یہ سوچ بھی پیدا ہو گیا کہ نہیں, اب ولیج کمیونٹیز انہوں نے اسٹیبلش کی. یعنی اب جو لوگ تھے ان کے اندر اب یعنی کہ وہ اب ولیج کمیونٹیز میں رہنے لگے. اور پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایگریکلچر میڈ فکسڈ habitats. ایگریکلچر جو ہے یعنی انہوں نے ایک جگہ پر زمین تیار کی اور وہاں پھر وہ ایگریکلچر کمانے لگے, وہاں پر ایگریکلچر کا کام شروع کرنے لگے. اور پھر وہ ولیج کمیونٹیزوں میں رہنے لگے, انہوں نے ولیج کمیونٹیز کو اسٹیبلش کیا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ تھی, اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک اکنامک ڈیولپمنٹ بھی تھی. ٹھیک, تو ہم اس کے بعد کیا ہوا, ڈاؤن ٹو دا مڈل آف دا 18th سینچری. اگر ہم 18th سینچری کی بات کرتے ہیں تو ایگریکلچر واز دا لیڈنگ اوکیپیشنل ایکٹیویٹی آف مین کائنڈ. یعنی مین کائنڈ کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ایگریکلچر جو ہے یہ ایک لیڈنگ اوکیپیشنل ایکٹیویٹی مانی جاتی تھی 18th سینچری. کیونکہ جو یہ اوکیپیشنل ایکٹیویٹی جو ایگریکلچر جو ہے, جب یہ اوکیپیشنل ایکٹیویٹی مانی جاتی تھی, کیونکہ زیادہ تر جو لوگ اس وقت کے تھے وہ زیادہ تر ڈپینڈ ہوتے تھے ایگریکلچر ورک پر. ٹھیک, اور ود دا انڈسٹریل ریولیوشن, جب انڈسٹریل ریولیوشن آ گئے, یعنی کہ انڈسٹریل ریولیوشن کے ساتھ ساتھ صنعتی انقلاب کے ساتھ ساتھ, ٹھیک, کیا ہو گیا, اینڈ ود دا مینوفیکچر آف ٹولز آن اے لارج اسکیل. اور جب مینوفیکچر آف ٹولز ہو گیا on a large scale, they are developed a new type of agriculture. پھر ایک نئے طریقے کی ایگریکلچر ہونے لگی, ایک نئے طریقے سے وہ پھر وہ ایگریکلچر کمانے لگے. لیکن یہ کس سے ہوا, with the development of industrial revolution and with the manufacture of new tools on a large scale. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو گیا پھر, the increase in population inaugurated the era of scientific agriculture of the 20th century. یعنی 20th century میں کچھ نئے سائنٹیفک ایگریکلچر
نئے سائنٹیفک ایگریکلچر ٹولز کی اناگریشن ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو گیا پھر جو یہ ایگریکلچر کا کام ہے یہ ان لوگوں کے لیے پھر آسان بن گیا. ٹھیک. اور پھر کیا ہو گیا ود دا اسپیشلائزیشن آف انڈسٹریل ریولیوشن. اس مطلب انڈسٹریل ریولیوشن کی اسپیشلائزیشن کے ساتھ ساتھ دا ولیوم آف ٹریڈ انکریزڈ. یعنی جو ٹریڈ کا جو ولیوم ہے وہ انکریز ہو گیا, وہ بڑھ گیا. یعنی جو تجارت ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ گیا. اور پھر کیا ہو گیا دا سٹی اروز ایز اے سینٹر آف ٹریڈ. پھر سٹیاں بننا شروع ہو گئی. اور سٹیاں بننے کے ساتھ ساتھ جو بزنس ہیں, جو تجارت ہے, جو ایگریکلچر ہے, اس کا بھی کام بڑھ گیا. اور جو گڈس ہے وہ اسمبل کیے گئے ایٹ سرٹن پلیسز, کچھ جگہوں پر, آن سرٹن ڈیز, کچھ دنوں کو منتخب کیا جاتا تھا کہ ان دنوں پر جو گڈس ہوتی تھی, جو چیزیں ہوتی تھی, جو تیار کی جاتی تھی, ان کو اسمبل کیا جاتا تھا کچھ جگہوں پر اینڈ سولڈ, پھر ان کو بھیجا جاتا تھا. اور پھر اس سے کیا ہو جاتا تھا, جب ان کو پھر بھیجا جاتا تھا, جب ان کی پھر سولڈنس ہوتی تھی, دا سٹی ڈیولپڈ انٹو اے فارم آف این اکنامک گروپ. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہو گیا, جو سٹی ہے وہ پھر ڈیولپ ہو گئی, وہ پھر ایک اکنامک گروپ بن گیا بسائڈز بینگ اے سوشل اینڈ پولیٹیکل گروپ. اور ساتھ پھر وہ سوشل اینڈ پولیٹیکل گروپ بھی بن گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو گیا, ہم یہی کہہ سکتے ہیں ایک اکنامک ڈیولپمنٹ ہو گئی. ٹھیک. تو دس از آل فار ٹوڈیز ٹاپک.